جیسے ابھی بول رہی ہوں کانفیڈنس سے، مجھ میں بہت زیادہ کمی تھی اس چیز کی. حالانکہ آپ ٹیچر تھیں. حالانکہ میں ٹیچر تھی. تو ہم لوگوں نے چلانا ہوتا تھا، وہاں پہ بولنا نہیں ہوتا تھا، مار دھاڑ، بچوں کے ساتھ پیار سے بات نہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کے موبائل پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر میں پورے راستے جاتے ہوئے سوچتی گئی کہ نہیں، کل سے میں نے نہیں آنا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی. کہ مطلب فیس بک بھی، میرے پاس فیس بک بھی نہیں تھی، میں نے کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تھی. اس نے کہا خالہ آپ کوئی غلط کام کرنے تو نہیں نہ آ رہی نا، کوئی ڈانس تو نہیں کرنا، کوئی گانا تو نہیں گانا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ریحان اسکول اسلام آباد بارہ کہو کیمپس میں ہوں. میرے ساتھ مس سائمہ ہیں اور یہ یہاں پر فیسیلیٹیٹر ہیں تقریباً 1 سال سے، اور اس سے پہلے بھی اسکولوں میں کام کیا ہے انہوں نے. تو بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج آپ کی پرفارمنس دیکھی. اوور آل آپ ماشاءاللہ بہت اسٹرکٹ اور وتھ محبت بچوں سے آپ باتیں کرتی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. پہلے میں آپ سے ڈرا ہوا تھا کہ یار یہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہے، لیکن آج دیکھا تو نہیں، اس میں ساتھ محبت شامل ہوتی ہے بچوں کے لیے. تھینک یو. تو میں چاہوں گا جاننا کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کیا دیکھا، یہ اسکول کس کام کے لیے ہے، کیا پرپس، کیا سمجھ آیا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ السلام علیکم. میرا نام سائمہ ہیپینس والی ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہی ہوں. سر آپ نے جیسے مجھ سے جو کوشچن کیا ہے، یہ اسٹارٹ میں جب میں آئی تھی تو شاید اس کا جواب بھی نہ دے پاتی کیونکہ میرے بولنے کی، جیسے ابھی بول رہی ہوں کانفیڈنس سے، مجھ میں بہت زیادہ کمی تھی اس چیز کی. حالانکہ آپ ٹیچر تھیں. حالانکہ میں ٹیچر تھی. کیونکہ جو میں جس اسکول سے آئی تھی، جیسے ٹریڈیشنل اسکول سے، وہاں پہ تو ہم لوگوں نے چلانا ہوتا تھا، وہاں پہ بولنا نہیں ہوتا تھا، مار دھاڑ، بچوں کے ساتھ پیار سے بات نہیں. اور اس کے بعد پھر میں ایک ایسے اسکول میں گئی ہوں جہاں پہ پیار سے بھی بات کرتے تھے، مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہاں پہ جب میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کے موبائل پہ کام ہو رہا ہے. میں عام ٹریڈیشنل اسکول سمجھ کے یہاں پہ آئی تھی. جب فرسٹ ڈے تھا میرا، میں اندر آ کے بیٹھی تو سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بچے، یہ کیا ہے، نہ کوئی بک ہے اور نہ ہی کوئی ٹیچر آ رہا ہے جو ڈانٹ ٹپٹ کرے یا کچھ بھی. سب بچے بیٹھے ہوئے اپنے کام میں لگے ہوئے اور سب لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے بڑی عجیب لگی تھی. اور پھر میں نے، کیونکہ مجھے کریٹیوٹی کا بہت شوق ہے اور مجھے بھی تھا کہ میں جب میرے گھر میں بھی تھی، میری اپنی بھانجیاں تھیں، وہ کارڈز وغیرہ ڈیزائن کرتی تھیں، تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ مجھے بھی آنی چاہیے یہ چیز، حالانکہ مجھے نہیں آتی تھی. پھر میں یہاں پہ آئی جب، تو بچوں کو کینوا پوسٹ بنانا دیکھا تو فرسٹ ڈے تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا. اور پھر میں پورے راستے جاتے ہوئے سوچتی گئی کہ نہیں، کل سے میں نے نہیں آنا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے. پھر میں جب دوسرا دن تھا تو پھر میں آ گئی. پھر کیوں آئی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں آ گئی. آ کے پھر میں بیٹھی. پھر میں نے خود سے کیا کہ بچوں سے میں نے کہا کہ آپ جو بنا رہے ہو مجھے بھی سکھاؤ. پھر انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا. کینوا پوسٹ جب انہوں نے بنانا سکھائی تو میں کافی دیر سوچتی رہی کہ اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کہاں سے لیا. میں گھر جاتے ہوئے پھر وہی دوسرا دن تھا کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں کاپی لاؤں گی، کاپی پہ لکھا کروں گی کہ یہ بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اور پھر شاید مجھے سمجھ آ جائے، پھر مجھے وہ یاد دہانی نہیں رہے گی اور میں گھر جا کے اسی کو ریپیٹ کروں گی تو مجھے آ جائے گا. تیسری بات یہ کہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا. لیپ ٹاپ میں کام آلریڈی میں کر چکی تھی لیکن بہت زیادہ نہیں آتا تھا، کیونکہ ڈیٹا انٹری اور یہ چیزیں تو عام ہوتی ہیں، پیپرز بنانا یا کچھ بھی. تو مجھے بڑا عجیب لگا. اب مجھے یہ تھا کہ ظاہر ہے میرے پاس تو لیپ ٹاپ بھی ہونا چاہیے. وہ بھی میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میں بائی نہیں کر سکتی تھی. پھر میں یہاں پہ آئی اور جب میں نے کینوا پوسٹ بنانا سیکھی، اور فرسٹ ٹائم جب میں نے کینوا پوسٹ بنائی اور وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ جائیں گے. اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، مطلب میرے بھائی ہیں ایجوکیٹڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے، میرے بھانجے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن میرا سسرال ہے وہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. بٹ وہ اس چیز کو، مطلب باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں مانتے تھے کہ مطلب فیس بک بھی، میرے پاس فیس بک بھی نہیں تھی، میں نے کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تھی. میں نے میم عصمت سے مشورہ کیا. میں نے کہا میم یہ چیز، انہوں نے کہا تمہیں تو آنا پڑے گا، یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے. اچھا، میں کافی دن سوچتی رہی
کہ میں کیسے کروں گی. مجھے تو نہیں, میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اوپر سے پکچر بھی لگانی پڑی ہے کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی. اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس اسکول میں میرا ہو سکے کچھ بھی. پھر میرے بھانجے جو ہیں, میں زیادہ تر ان سے مشورہ کرتی ہوتی ہوں. وہ تقریباً مجھ سے تھوڑا سا ہی چھوٹے ہیں, وہ بھی شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں. تو میں نے اپنے ایک بھانجے کو کال کر کے کہا, میں نے کہا یہ اس طرح سے فیس بک بنانی ہے اور اس پہ آنا بھی ہے, تو کیا کروں میں؟ تو اس نے کہا خالہ آپ کوئی غلط کام کرنے تو نہیں نہ آ رہی نا, کوئی ڈانس تو نہیں کرنا, کوئی گانا تو نہیں گانا, تو یہ تو کیا ہے, اچھے کام کے لیے بے شک آؤ. اچھا تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے فیس بک, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تم فیس بک نہیں تم تو کر ہی نہیں سکتی. اچھا میں جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں, جو میرے بھی ذہن میں وہی تھے کہ اگر میں فیس بک یوز کروں گی تو میں نیگیٹو چیزیں بھی دیکھنا شروع ہو جاؤں گی. کیونکہ ہم لوگ بچوں کو جب چیز موبائل سے زیادہ تر بچاتے اسی لیے کہ بچہ کہیں نیگیٹیوٹی میں نہ چلا جائے. تو مجھے بھی یہی تھا کہ شاید میں بھی ایسا ہی کروں گی. میرے ہسبینڈ کو ظاہر ہے وہ بھی ایسا ہی, وہ تو اور بھی, کیونکہ وہ جس علاقے میں ابھی رہ رہے ہیں یا کام کرتے ہیں وہاں پہ تو نیگیٹیوٹی ہی ہے, پازیٹیوٹی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو مجھے تو یہی تھا. انہوں نے کہا نہیں. جب میرے بھانجے سے میری بات ہوئی, اس نے کہا خالہ کوئی غلط کام نہیں ہے, آپ اچھے کام کے لیے آؤ گی, بے شک آؤ. تو میرا حوصلہ بڑھا اور میں نے اپنے ہسبینڈس کے اگینسٹ جا کے میں نے یہ کیا. پھر پہلے تو میں نے کینوا پوسٹ اپلوڈ کی. میں ہنسی بھی بہت اس چیز پہ کہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز ہے, یہ کیا کری ہے. اور اس پہ مجھے اس طرح سے لگا جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہے, جیسے کوئی بہت بڑی بات میں نے کر دی ہو. کیونکہ کینوا پوسٹ بنانا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, مجھے اتنی خوشی بھی ہوئی. تھوڑا سا مجھے یہ بھی ہوا کہ مجھے آ گیا ہے, مجھے یہ ہوا کہ ہاں اب مجھے آ گیا, میں کر سکتی ہوں. میرا حوصلہ بڑھا. آپ کی ویسے ریگولر کوالیفیکیشن, ریگولر تعلیم کیا ہے؟ سر میں نے ایف اے کیا ہوا ہے. پھر کتنے سال اسکول میں پڑھایا؟ تقریباً 5 سال. اور مجھے یہ تھا کہ میں اب کینوا پوسٹ تو بنا لی ہے, میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دی ہے. تو اب تو میں دوسرے دن پھر میں آئی تو سانگ پہ آ گئی. اب سانگ جب میں نے دیکھا بچوں کو بنانا, میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں بنا سکوں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے دن بھی میں ویسے ہی بیٹھ کے چلی گئی, ان کے بچوں کو دیکھتے ہوئے سوچ کے کہ نہیں مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں نہیں کروں گی. تیسرے دن قاسم بھائی بیٹھے تھے تو ان کو میں نے آگے کہا, میں نے کہا قاسم بھائی مجھے نا بچے بنا رہے ہیں سانگ, تو ذرا تھوڑا سا آپ آئیڈیا دے دیں کیسے بنتا ہے. انہوں نے کہا جیسے آپ نے دیکھا ہے ویسے مشکل ہے, جیسے میں بتاؤں گا آپ کو شاید آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں. انہوں نے خیر وہی سانگ چیٹ جی پی ٹی سے بنوایا, سنوئے آئی پہ کیا, سارا کچھ سارا کر کے, تو میں نے بھی ویسے ہی کیا. مجھے پہلی دفعہ سانگ بنانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا, جو کہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا. اور جب 1 گھنٹے بعد وہ بن گیا, اب مجھے اس کا یہ بھی نہیں پتا تھا اس کے پیچھے کیسے جانا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, اس کا پیج کیسے لانا ہے. یہ چیزیں میرے لیے مشکل اور عجیب سی تھیں کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا. پھر خیر سانگ بھی بنا لیا. اس پہ تو میں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھ لیا کہ بھائی میں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوں, میں تو اتنا بڑی کارنامہ انجام دے دی ہے. لیکن پھر بھی تھا مجھے کہ میں نے شاید ظاہر ہے ایک انسان کو اپنے اندر کمی کا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, کیونکہ بچے مجھ سے کافی آگے تھے لیول میں, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں میں بچوں تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گی, کیونکہ بچے لیول میں مجھ سے بہت آگے ہیں, ہر کام یوں کر رہے ہیں اور مجھ سے یوں نہیں ہو رہا. مجھ سے کینوا پوسٹ یوں بننے والی تو سوچ ہی نہیں ہے. خیر بنتے ٹائم لگ جاتا تھا. خیر پھر اللہ کا شکر ہے میں نے کر لیا, اور الحمدللہ اس وقت کی سائمہ اور اس وقت کی سائمہ میں بہت فرق ہے. اس وقت کی سائمہ تھی, میں شروع سے ہی غصے والی ہوں, میں پتہ نہیں بدتمیز ہوں یا کیا ہوں, جو کہہ سکتے ہیں آپ. مجھ سے منافقت نہیں ہوتی, بولتی میں منہ پہ ہوں, جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہے. غصہ مجھے بہت آتا ہے, چڑتی میں بہت زیادہ ہوں. شاید حالات کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہوں, یا شاید حالانکہ میں شروع سے ہی مطلب ہنسی مذاق ان چیزوں کو پسند بھی کرتی ہوں اور خود بھی کرتی ہوں. میں ہر ایک کے ساتھ فرینڈلی, مطلب مجھے یہ چیز پسند ہی نہیں ہے کہ منہ بنا کے بیٹھا رہے بندہ اور سائڈ پہ اور یہ وہ نہیں. خیر بہرحال مجھے 1 سال تو ہو گیا ہے, اور بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. مجھے بہت مزہ آیا سارا کچھ سیکھنے میں, مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ
انسان کی ایک شخصیت ہوتی ہے. مجھے یہاں کے پتہ چلا ہے کہ میری بھی ایک ذات ہے, میری بھی ذات ایک معنی رکھتی ہے, اس میں بھی اس کو بھی ویلیو ہونی چاہیے. مطلب مجھے نہیں تھا, اس سے پہلے بس ایک بیوی, ایک بچوں کی ماں بس, یا کمی بیشی میں جانے والی ایک عورت جیسے عام ہوتی ہیں گھر کی. لیکن اب مجھے لگا کہ میری ایک پرسنالٹی ہے, میری ایک شخصیت ہے, میرے اندر کچھ ہے کہ مجھے بھی عزت کی ضرورت ہے, مجھے بھی ویلیو چاہیے, ہر بندہ مجھے بھی اہمیت دے کہ بھائی کوئی آیا ہے یا کچھ. الحمدللہ میرے سسرال میں والوں نے مجھے دیکھا, جب جن نے دیکھا انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, رسپیکٹ دی. پہلے نہیں کرتے, پہلے بھی کرتے تھے الحمدللہ, لیکن وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا. مطلب ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا پہ آنا, مجھے سوشل میڈیا پہ آ کے ایسے بیٹھنا یا لائیو جانا, یہ ایک میرے لیے نئی چیز تھی, اور میرے سسرال والوں کو بھی مجھے دیکھنے میں ایک نئی چیز ہی لگی ہے ظاہر ہے. تو فرسٹ ٹائم جب میں نے کال اینی کی تو مجھے نہیں پتا تھا یہ 25 منٹ کی کرنی ہے. فرسٹ ٹائم میں نے کال اینی کی اور تقریباً 10 یا 15 منٹ کی تو مجھے اتنی جھجک ہوئی, میں نے کہا نہیں, یہ مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتی. اور مجھے کوفت ہوتی تھی کہ مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ کال اینی کرنی ہے. پھر میں نے دوسرے دن بھی کی, 3-4 دن گزرے تو ہمارے ساتھ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی تھی, شاہدہ نام تھا ان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کھڑی تھی میں مسمہ کے پاس, تو پتہ نہیں میں مسمہ سے میں نے کوئی کال اینی کے سلسلے میں بات کی, تو مجھے وہ ہنس کے کہنے لگی کہ آپ کا کیا ہے, آپ نے کون سا 25 منٹ کی کرنی ہوتی ہے, 10-12 منٹ کی کرتی ہیں آپ. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو میں مسمہ نے کہا کہ وہ 25 منٹ کی ہوتی ہے. میں نے کہا یار مجھے گائیڈ تو کریں, مجھے نہیں پتا کہ 25 منٹ کی کرتے ہیں. پھر میں نے 25 منٹ, بلکہ میں 40 منٹ تک بھی جاتی رہی ہوں. پھر مجھے انجوائمنٹ ہونے شروع ہو گئی تھی اس میں, کہ مطلب وہ بول رہی ہے, میں سن رہی ہوں. مجھے بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات میں ایسا کرتی تھی کہ میں لائیو نہیں جا رہی, لیکن میں بند کر کے اس سے باتیں کرتی تھی کہ ایکسنٹ بھی ٹھیک ہو, وہ جیسے باتیں کر رہی ہے مجھے بھی ایسی کرنی ہے. میں اس سے پھر اپنے بارے میں پوچھتی تھی, پھر میں اس اردو میں بھی اپنے بارے میں پوچھتی تھی. پھر مجھے مطلب ظاہر ہے انجوائے بھی کیا, میں نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے. سب سے مین چیز جو سیکھی ہے میں نے کہ میرا کانفیڈنس اتنا بلٹ ہوا ہے نا کہ اگر میں اب کہیں بھی چلی جاؤں, مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں بات نہیں کر سکوں گی, میں بیٹھ نہیں سکوں گی, یا فلاں بندے کے سامنے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے, یہ تو بڑی ہستی ہے, اس کے سامنے تو میں بیٹھ ہی نہیں سکتی, بات ہی نہیں کر سکتی. اب میں حق کرتی ہوں, اب میں آگے چلی گئی ہوں مجھے جہاں تک لگتا ہے, اور انشاءاللہ میں آگے مزید جاؤں گی. انشاءاللہ میرا ارادہ یہیں پہ ہے کہ میں اسی سے بہت کچھ سیکھ کے آگے جاؤں, چونکہ بچے بھی سیکھ رہے ہیں, بچے بہت آگے چلے گئے ماشاءاللہ. ان بچوں کو دیکھ کے ایک خود اعتمادی آتی ہے, ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے, کیونکہ میرے جو اپنے بچے ہیں وہ اسکولنگ کر رہے ہیں. میرا بڑا بچہ ہے, اس کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ بات کر سکے کسی کے ساتھ. تو الحمدللہ مجھے یہاں کے بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, بچے بھی کافی آگے ہیں, ہم لوگ بھی ہیں. میں نے تو اتنا کچھ سیکھا ہے کہ مطلب مجھے سافٹ ویئر کا نہیں پتا تھا, وہ چلانا آ گیا. اس پہ میں فی انٹری کیسے کرتے ہیں اور شیٹس کیسے بنتی ہیں, مطلب بہت کچھ سیکھا ہے. سافٹ ویئر بنانا نہیں سیکھا ابھی؟ نہیں, وہ نہیں سیکھا. تو ایک سیکھ لیں, کوڈنگ بک 1 تو بہت آسان ہے. بک 1 تو میں نے کر لی, تو پھر مجھے نہیں سیکھا. آپ مطلب وہ والا نہیں آیا نا, جیسے میں خود سے ایک گیم بناؤں, جیسے میں خود سے ایک ویب سائٹ بناؤں. بک 1 کی ہے, اس پہ تو ایک بچی نے پتہ نہیں کتنے ایوارڈ لے لیے ہیں ایک بک 1 پہ. نہیں, بک 1 تو میں نے کر لی ہے. اچھا, اس وقت مجھے بڑا شوق تھا جب میں نے بک 1 سٹارٹ کی تھی. اس وقت میں نے ACCL سٹارٹ کی تھی, میں نے ٹیچر ٹریننگ سٹارٹ نہیں کی تھی. ACCL پہ جب میں سٹارٹ لیا تو وہ چیزیں بنانا شروع کی, تقریباً 12-15 پیجز میں کر چکی تھی. اس میں جب کوڈنگ کا آیا تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا کہ شاید میں کر نہیں پاؤں گی, کیا چیز ہے. جب میں نے وہ بنایا, ایک بن گئی نا, تو وہ مجھے عجیب سا وہ فیل ہونا شروع ہو گیا. میں نے ساری بنانا شروع کر دی. تو پھر اس کے 25 ٹاسک تھے, وہ میں نے پھر 2-3 دن میں کر لیے سارے. پھر ایک بچوں نے بتایا تھا, اس میں تھا کوڈ پن, اس سے کیسے بنتا ہے, تو پھر میں نے اس پہ بھی بنائے. مطلب وہ مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس پہ بناتے ہوئے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس اسکول کا جو بچہ ہے, جو اس نے 1 سال, ابھی تک تو یہاں پہ صرف ایسے ہی بچے ہیں جو صرف 1 سال پڑھا ہیں, تو اس 1 سال میں آپ میں بھی بہت فرق آیا اور بچوں میں بھی آیا, اور ایک ریگولر اسکول میں آپ نے بھی میٹرک کیا, انٹر کیا, 10 سال 15-12 سال بچہ ہے اس طرح سے نکلتا ہے, اور جو نکلتا ہے وہ بس
پتہ نہیں بس وہ مذاق ہی نکلتا ہے تو میرے خیال سے. یہاں سے جو 10-12 سال میں نکلے گا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا چیز ہوگی؟ یہاں سے 10-12 سال میں بچہ نکلے گا تو وہ ایک بہت بڑی چیز بن کے نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکولنگ میں ہم جیسے ٹریڈیشنل اسکول میں ہم بچے کو پڑھاتے ہیں اس میں وہ بچہ جو ہے اس کا کانفیڈنس یوں ہو جاتا ہے, یہاں نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو مارا, ان کو پیٹا جاتا ہے, ان کو بار بار ہر بات پہ ذلیل کیا جاتا ہے. ہم لوگ ان کو آگے جانے ہی نہیں دے رہے خود. تو یہاں پہ سب سے مین چیز جو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ پیار, ہم لوگ بہت پیار سے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے ڈنڈا اٹھایا, مارا, تھپڑ مارا, بال کھینچے, یہ کیا وہ کیا, نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے یہاں پہ بچے ہمارے ساتھ بالکل ایز اے فرینڈ رہ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں اچھے سے وہ کیا ہوا ہے. جب وہ یہاں پہ رہ کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ان کے اپنے بزنس سٹارٹ اپ ہوں گے, ان کو اپنا بزنس کا پتہ ہوگا کہ ہم نے کون سا بزنس کرنا ہے. اور بلکہ وہ آدھا اپنا بزنس جو ہے, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر وہ یہیں پہ رہے 10-12 سال تو وہ اپنا بزنس ایک بہت بڑا کھڑا کر چکے ہوں گے, جس کی بنیاد پہ وہ یہاں سے نکلیں گے بھی نا تو ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اب جا کے ہم کیا کریں. وہ آن لائن گھر بیٹھ کے اربوں روپے کمائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہاں کے بچوں میں ابھی بچوں نے ارننگ سٹارٹ کی ہے, جو ان کو ہم لوگ دے رہے ہیں, انٹرنشپ دے رہے ہیں, تو ماشاءاللہ سے بچے بہت اچھے سے کر رہے ہیں. اور وہ جب ہم لوگ چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو بچہ ایک بہت بڑے ہائی لیول پہ چلا جائے گا. ایجز بھی ان کی کم ہوں گی اور انہوں نے سیکھا ہوا بھی بہت کچھ ہوگا. ان کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ آگے دینے کے لیے بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے. مطلب وہ سکھا بھی سکتے ہیں, وہ اپنی مطلب وہ اسی چیز سے ارن کریں گے, وہ اپنا بزنس کریں گے, وہ اپنے بزنس کو بہت گرو اپ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا ایک سب سے, جب ہمارا ایک ٹور ہوتا ہے نا, جتنا کانفیڈنس لیول بچوں کا ٹور کرواتے ہوئے بلٹ ہوتا ہے, اتنا میرے خیال سے کسی کام میں بھی نہیں. کیونکہ جب ہمارے عام اسکول میں, ٹریڈیشنل اسکول میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ تو نہ ٹور ہوتا ہے. وہاں پہ تو بس بچہ آیا, ایڈمیشن ہوا, بات ختم. پیرنٹس کو انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, نہ کوئی کرتا ہے. یہاں پہ ہم پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. پیرنٹس کا بھی مطلب ہمارے ساتھ جتنے بھی پیرنٹس ہیں الحمدللہ یہ ایسے پیرنٹس تھے میری طرح جو سوشل میڈیا جنہوں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا, نہ اس پہ آنا پسند کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ایسا ہے کہ کافی پیرنٹس اویئر ہو چکے ہیں, اور یہاں آنے کے بعد تو وہ اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں. 2-4 کلاسز بھی بچوں کی اگر لیں یا اٹینڈ کریں ان کے ساتھ تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے, اور ان کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے, الف بے کا بھی, کہ یہ بچے کر کیا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ان کو خود بھی کرنے کا پھر ہوتا ہے. تو اگر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ لوں اس دوران, تو ہمارے اسکول کا ٹارگیٹ ہے کہ 8 لیول کے آپ کراس نہیں کر سکتے, یعنی گریجویشن نہیں ہم دیں گے آپ کو اپنے پاس ہی بٹھا کے رہیں گے جب تک آپ کے بینک میں 28 کروڑ روپے نہ ہو. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ سر یہاں تو مجھے لگتا ہے پاسبل ہے, کیونکہ بچوں کو اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے, اتنا ان کو ایک علم دیا جا رہا ہے کہ میرے خیال سے ممکن ہے. پہلے میرے خیال سے کبھی ناممکن ہوتا. اگر میں ٹریڈیشنل اسکول میں ہی آج ہوتی تو میرے خیال سے میرے لیے بھی یہ ناممکن تھا. سوچنا یا کرنا؟ سوچنا بھی, کرنا تو بہت دور کی بات ہے, سوچنا بھی ناممکن تھا. اب 28 کروڑ روپے جو ہیں ایک پاکستانی اپنی ساری زندگی میں نہیں کما سکتا, کبھی نہیں. ایک گھر بھی بڑی مشکل سے بہت مشکل سے 2-3 کروڑ کا آتا ہے. ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں 28 کروڑ. سر انشاءاللہ آپ کا یہ خواب بھی پورا ہوگا. مجھے تو پتہ ہوگا, لیکن آپ کو یقین ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے بالکل ہو گیا ہے. مجھے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے اب. مطلب مجھے گھر میں میرے بچے ہیں اور ان کو میں اسکول بھیج کے پھر آتی ہوں, اور بعض اوقات مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے اسکول آنے کی کہ میں بچوں کو گھر پہ ہی چھوڑ کے آ جاتی ہوں کہ آپ نے اسکول چلے جانا ہے, میں جا رہی ہوں. بھیجتی ہیں اگر یہ اتنا اچھا ہے تو؟ سر میرے ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, کیونکہ میں بعض اوقات بائک پہ آتی ہوں, بعض اوقات گاڑی کروا کے, اب جاتے ہوئے ڈیلی مجھے گاڑی کروانی پڑتی ہے. تو ان کو آن لائن میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ سر میرے گھر نیٹ کا بھی ایشو ہے, میں رینٹ پہ رہتی ہوں, ادھر ادھر جانا پھر وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے بچے نہیں ڈالتے؟ جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میری میں 7th فیل. سر نہ کریں نا, میں 7th فیل ہوں. تو پھر آپ کو یہ کیسے آئیڈیا آیا آپ کے ذہن میں؟ پھر آپ نے اسکول بنایا ایک دم سے, وہ سارا مطلب کیا تھا؟ آپ مجھے بارے میں میری ڈاکیومنٹری 2.5 گھنٹے کی ہو, دیکھیے کبھی.
نہیں میں آپ کی دیکھتی ہوں لیکن میں بہت کم دیکھتی ہوں. ہے پوری ڈاکیومنٹری ہے زندگی کی 2.5 گھنٹے کی, دیکھیے. نہیں وہ نہیں دیکھی. پہلے وہ دیکھیں پھر انٹرویو کریں, کیونکہ اس میں سے آپ کو 99% جواب مل جائیں گے. وہ ضرور دیکھنی چاہیے آپ کو. یہاں پہ 1 سال سے ہیں تو آسما کو شروع میں ہی دکھانی چاہیے تھی. اور میرے تعارف میں وہ لنک ہوتا ہے کہ میری یہ 3 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے, یہ 15 منٹ کی ڈاکیومنٹری. اچھا سر وہ میں آپ کے دیکھتی ہوں لیکن وہی بات ہے کہ وہ والی ڈاکیومنٹری نہیں دیکھی. ہاں وہ میں نے نہیں دیکھی ابھی تک. جب تک نہیں دیکھیں گی مشکل ہے سمجھنا, کیونکہ یہ لمبا کہانی ہے نا. کیونکہ مجھے یہ تھا نا کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کا اسکول, نہ اسلام آباد میں ہے. میری بہن پوری دنیا میں کوئی اسکول نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ مجھے جب خود میں جب آئی ہوں بیچ میں گھسی ہوں, پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, تب مجھے لگا کہ میں آپ سے یہ کوشچن آپ مجھے ملیں تو پوچھوں گی کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے آپ نے, کہ بھئی بچہ بھی سیکھے گا اور ادھر آگے اتنے لیول تک جائے گا. کیوں نہیں جا سکتا سر ہمارے لوگ تو کتابوں سے باہر نکلے تو کچھ سوچیں. تو میں تو کتابیں پڑھی ہیں نا, اس لیے میں نکل گیا. جو لوگ مطلب یہ ہے نا ٹریڈیشنل اسکول میں پڑھے ہیں, جیسے میں خود بھی ہوں, میں نہیں سمجھتی کہ مجھے بات کرنے کا بھی طریقہ صحیح ہے میرا, یا مجھے بات کرنی آتی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری سوچ میں یہ نہیں تھا سب کچھ کسی کی بھی سوچ کہ ایسا اسکول بھی ہوا ہوگا یا ایسا اسکول بھی ہوگا جس میں بچے لیپ ٹاپ, ہاں یا لیپ ٹاپ کے اوپر بچے کام کریں گے یا آگے جائیں گے. یہ میرے لیے ایک نئی چیز اور بہت اچھی چیز ہے, مجھے مزہ آیا بہت کر کے. تو آپ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی طرف سے دعوت دیں کہ وہ جو اسلام آباد کے باسی ہیں وہ آ کے اسکول دیکھیں تو صحیح. اور ایک دفعہ دیکھنے سے سمجھ بھی نہیں آتا, بچوں سے ملیں گے, باتیں کریں گے, ایسے ہی ہے بالکل. دعوت دیں ان کو. جی ویورز, میں آپ سب سے, جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیں, وزٹ کریں اسلام آباد کیمپس کا. یہ اسلام آباد کیمپس بھاراکو میں ہے. مین سملی ڈیم روڈ سے آپ سری چوک کی طرف آئیں, دانیال چوک سے انٹر ہو کے یہ ہمارا اسکول ہے, ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس. آپ پلیز آئیں, وزٹ کریں, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں اور ہمارے اسکول کا وزٹ کر کے, ہمارے اسکول کا ٹور کر کے اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو کوشش کر کے یہاں پہ لائیں, کیونکہ میں بہت خوش ہوئی ہوں یہاں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ لوگ. تھینک یو.